حضرات محترم، جن بھائیوں کی موٹر سائیکلیں بغیر ٹوکن کے کھڑی ہیں وہ جا کر اپنی موٹر سائیکلوں کا ٹوکن لے لیں، اس کے بعد انتظامیہ ذمہ نہیں ہوگی۔ جن کی موٹر سائیکلیں بغیر ٹوکن کے کھڑی ہیں، جنہوں نے ابھی تک ٹوکن نہیں لیا، وہ دو اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ بڑی 11ویں شریف، بڑے پیر کی بڑی 11ویں شریف آج ہم منا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ، کہ انبیاء کرام کا ذکر کرنا، رسولوں کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارہ، فرمایا کہ اولیاء کرام کا ذکر کرنا، اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوستو الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم ذکر انبیاء بھی کرتے ہیں، ذکر خدا بھی کرتے ہیں، اور ذکر اولیاء بھی کرتے ہیں۔ آج کی یہ بابرکت محفل بڑی 11ویں شریف کی محفل ہے، اور بڑی محفل ہے، بڑے پیروں کی بڑی محفل جس میں آج ہم سب شریک ہیں، اور اس وقت کے بہت بڑے پیر، شیخ وقت، ولی وقت، قبلہ پیر سید حمداللہ شاہ صاحب اس محفل کی زینت بننے والے ہیں۔ آپ کہیں نہیں جاتے، بہت کم لوگوں کو ٹائم وغیرہ دیتے ہیں۔ آج ہم ان کی زیارت پچھلے سال بھی ہم نے کی، آج بھی ہم ان کی زیارت کریں گے۔ یہ سارا صحرا ہمارے پیر و مرشد قبلہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب کے سر پہ سجدہ ہے، کیونکہ ہر بندہ اللہ کے ولیوں کو نہیں پہچان سکتا۔ اگر کسی ولی کو پہچاننا ہو تو کسی ولی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ولی کا رتبہ ولی ہی جان سکتا ہے، غوث کا رتبہ غوث ہی جان سکتا ہے، وقت کے کتب کا رتبہ کوئی وقت کا کتب ہی جان سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، گدھے کو کیا پتا گلقند کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے، کیونکہ ہم خود نکمے ہیں۔ ہماری آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جس میں ہم سارا دن جس کے ساتھ بے حیائی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ آنکھ اللہ کے محبوبوں کا جلوہ کب دیکھ سکتی ہے؟ اس آنکھ کو پاک کرو، جب آنکھ پاک ہوگی دل پاک ہوگا، پھر اس آنکھ میں نور خدا بھی ہوگا، نور مصطفیٰ بھی ہوگا، پھر اس دل پر انوار و تجلیات برسیں گی، پھر کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہوئی نظر آئے گی، پھر نظر آئے گا کہ اللہ نے رسول اللہ کے غلاموں کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ کیسے ڈریں؟ ہمیں تو خوف ہی نہیں آتا۔ آج سارے کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر باوجود کہنے کے عمل نہیں ہے، دل سے یقین نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ تمہیں ڈرنا بھی سکھا دیں گے، تمہیں سیدھی راہ پر خود بھی یہ چلتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، سیدھی راہ پہ چلا۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ آج سبھی کہتے ہیں، کوئی یوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے میری سیدھی راہ ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے میری سیدھی راہ ہے، کوئی جنازے کے بعد 3 دعائیں 5 دعائیں مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے میری راہ سیدھی ہے، کوئی جنازے کے بعد ایک بھی نہیں مانگتے اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری راہ سیدھی ہے۔ میلاد والا کہتا ہے میری راہ سیدھی ہے، فساد والا کہتا ہے میری راہ سیدھی ہے، بم والا کہتا ہے میری راہ سیدھی ہے۔ کل 4 شدہ میں دھماکہ ہوا،
درجنوں وہاں شہید ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو دہشت گردوں سے بچائے، دہشت گردی کی سپورٹ کرنے والوں سے بچائے۔ دوستو سیدھا راستہ ہے کون سا؟ ہر نماز میں اللہ نے دعا مانگنے کی کہا ہے، واجب ہے الحمد شریف پڑھنا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے اس سوال کا جواب دے دیا تاکہ ہر کوئی یہ نہ کہتا پھرے کہ میری راہ سیدھی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ وہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یا اللہ تیرے انعام والے کون ہیں؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا انبیاء بھی انعام والے ہیں، صدیقین بھی انعام والے ہیں، شہداء بھی انعام والے ہیں، اور اللہ کے ولی بھی انعام والے ہیں۔ جس کو وقت کا چیئرمین انعام دے دے وہ کتنا خوش وقت بن جاتا ہے، جی مجھے چیئرمین صاحب نے انعام دیا ہے۔ جس کو ایم این اے کوئی انعام دے دے وہ کہتا ہے جی مجھے علاقے کے ایم این اے صاحب نے انعام دیا تھا، کوئی کہتا ہے مجھے وقت کے وزیر اعظم نے انعام دیا تھا، کوئی کہتا ہے مجھے وقت کے صدر نے انعام دیا تھا، پاکستان کے صدر نے انعام دیا تھا۔ قربان جائیں اس کے مقدر پہ جن کو انعام رب تعالیٰ نے عطا فرمایا، ان کی کتنی شان ہو۔ دوستو الحمدللہ آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے پیروں کے پیر، الحمدللہ ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں، اور جن کے صدقے آج یہ فیضان جاری و ساری ہے، جن کی گردن پر جس ہستی کا قدم مبارک ہے، آج ہم اس ہستی کی بڑی 11ویں شریف منا کے بیٹھے ہیں۔ حقیقت میں یہ بڑی 11ویں شریف جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ حضور غوث پاک اپنی زندگی میں ہی 11 تاریخ کو آپ نے سوچا کہ کون سا دن ہونا چاہیے، اور آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ 11ویں میلاد جو ہے، میلاد پچھلا مہینہ میلاد والا گزرا ہے، میلاد جو ہے وہ صرف ربیع الاول میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میلاد ہر وقت مناؤ، میلاد صبح و شام مناؤ، میلاد سارا سال مناؤ، سارا سال میلاد مناؤ۔ پچھلا مہینہ میلاد والا گزرا، اور یہ ربیع الثانی وہ پہلی بہار، اور یہ دوسری بہار۔ پہلی بہار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کائنات میں آئی، اور دوسری بہار حضور غوث پاک کی صورت میں آئی۔ ربیع الثانی دوسری بہار۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا میلاد ہر مہینے کرو، ہر روز کرو، صبح و شام کرو، ہر نماز کے بعد کرو۔ تو آپ نے بڑی 11ویں شریف ربیع الثانی کا جو مہینہ ربیع الاول کے بعد آتا تو حضور غوث پاک اس میں بڑی محفل کراتے۔ آپ نے یہ سوچا کہ کس دن محفل کرانی چاہیے، 27ویں رات کو کراؤں، 25ویں رات کو کراؤں، ہر مہینے کا وہ کون سا دن جس پہ محفل کرائی جائے؟ تو آپ کے ذہن میں یہ دن آیا کہ 10 کا دن شروع سے بے مثل و بے مثال ہے۔ دن 10 کا، رات 11 کی، یہ شروع سے آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ جس دن آپ کی توبہ قبول ہوئی اس وقت 11ویں کی رات تھی۔ جس وقت جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹکرائی اس وقت 11ویں کی رات تھی۔ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں ڈالا گیا، وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی، اس وقت بھی 11ویں کی رات تھی۔ جس وقت آپ نے قربانی پیش کی اس وقت بھی 11ویں کی رات تھی۔ کہاں سے آئی 11ویں؟ آج کہتے ہیں 11ویں کہاں سے آئی؟ بھائی یہ 11ویں شروع سے چلی آ رہی ہے۔ جتنے بھی اہم واقعات ہوئے وہ 11ویں کی رات ہوئے، اور قیامت کی پہلی رات جو ہے یاد رکھیں، قیامت کی پہلی رات وہ بھی 11ویں والی رات ہوگی۔ 10 محرم کو قیامت آئے گی، پیارے آقا فرماتے ہیں، اور پہلی رات قیامت کے بعد جو آئے گی وہ بھی رات 11ویں کی ہوگی۔ حضور غوث پاک نے جب یہ دیکھا کہ پورے دنوں میں سے سب سے بے مثل و بے مثال دن 11ویں کا ہے، پورے مہینے میں 30 دنوں میں سے 11ویں کا دن، اس لیے آپ 11 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا میلاد کرتے، بہت بڑا محفل ہوتی، دور و دراز سے قافلے آتے اور تاریخ کا انتظار ہوتا۔ اس وقت بھولے لوگ تھے، وہ بیچارے
تاریخ یاد کرتے ہیں، 11ویں کب آئے گی، 11ویں کب آئے گی، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا 11ویں تاریخ کب آئے گی، 11ویں کب آئے گی، یہ آ رہی ہے، آج 9 ہے، آج 10 ہے، چلو جی آج 11ویں آ گئی، آج چلتے ہیں حضور غوث پاک کے ہاں بہت بڑی محفل ہوگی۔ وہ محفل حقیقت میں میلاد پاک کی محفل ہوتی تھی، اور حضور غوث پاک کے بعد وہ چلتے چلتے وہ محفل میلاد سے وہ 11ویں بھی مشہور ہو گئی۔ حالانکہ 11ویں تاریخ کی وجہ سے ہے، حقیقت میں یہ میلاد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی نسبت سے آپ کا عرس مبارک بھی اسی بڑی 11ویں پر کیا جاتا ہے، اور آج حضور غوث پاک کا عرس مبارک بھی ہے اور سرکار کا میلاد بھی ہے۔ الحمدللہ اس میں آنے والے سارے کے سارے بڑے خوش قسمت ہیں۔ اب بلا تاخیر اس محفل پاک کا آغاز بہترین ہمارے علاقے کے قاری قرآن، خوبصورت آواز و انداز کے مالک قبلہ پیر محمد نواز شاہ صاحب کو ملتمس ہوں تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ ذرا جاگنے کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها فوضع الميزان ألا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض